خواتین کے کام کرنے پر یا ان کی تعلیم حاصل کرنے پر جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں، اس میں بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو اپنے بیسک ہیومن رائٹ سے محروم ہیں. جیسے کہ فیروزہ احمد ایک لڑکی ہے جو کہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، اور 2 لاکھ خواتین جن کو تعلیم کے حق سے محروم کیا گیا ہے، اس میں فیروزہ شامل ہے. بجائے اس کے کہ وہ اس عمر میں اپنی ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرتی ہیں، کسی اچھی سی یونیورسٹی میں، میڈیکل کالج میں اپنی تعلیم مکمل کر رہی ہوتی، محنت کر رہی ہوتی تاکہ آگے آنے والے دنوں میں وہ انسانوں کی خدمت کر سکیں، یا خدمت خلق کر سکیں. وہ اب ایک چھوٹی سی دکان پر اچار بنانے کے کام پر لگی ہوئی ہے. اچھا، آپ کو یہ بھی یہاں بتاتے چلیں کہ خواتین کا افغانستان میں کسی بھی قسم کی جاب کرنے پر یا کسی بھی قسم کے کام کرنے پر جو ہے وہ پابندی عائد کی گئی ہے. بہت ساری خواتین یہ شکایت کرتی ہیں کہ ساری جابس تو تقریباً ختم کر دی گئی ہیں. اس کا ایک بائی پروڈکٹ یا اس کا ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ وہ تمام خواتین جو اپنے گھر کے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی تھیں اور گھر چلاتی تھیں، اب آمدنی بالکل آدھی ہو کے رہ گئی ہے. بل یا یوٹیلیٹی بلز کے حوالے سے بات کی جائے یا کرائے کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ زیادہ، اور سلائی مشین کی سپیڈ کم ہے، جس کی وجہ سے وہ جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں یا جو بیسک گروسری ہے وہ نہیں کر پا رہی، یا گھر کے حالات بہت زیادہ تنگ ہو گئے ہیں، جو کہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے. ایک تو اجازت ملنا افغان حکومت کی جانب سے بہت مشکل کام لگ رہا ہے، بہت مسائل جو ہیں وہ آ رہے ہیں. ایک طرف تو یہ مسئلہ ہے، اس کے علاوہ لڑکیوں کا جو ہے وہ ایک اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق لڑکیوں کے لیے دنیا کا سب سے زیادہ جابر ملک افغانستان بن گیا ہے. نہ صرف جو ہے وہ فائنانسز کی وجہ سے خواتین متاثر ہیں یا جاب اپرچونیٹیز کی وجہ سے خواتین متاثر ہیں، بلکہ ذہنی اور جسمانی بیماریاں بھی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں خواتین میں. میڈیکل جو ہیلتھ اسسٹنس ہے وہ بھی اب نہ ہونے کے برابر ہے خواتین کے لیے. اور باپردہ خواتین جو کہ ایک فیمیل ڈاکٹر پریفر کرتی ہیں، اب بہت ساری فیمیل ڈاکٹرز کو ہی گھر بٹھا دیا گیا ہے، تو ایک اچھی طبی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی ہیں حکومت کی جانب سے افغانستان میں. اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی حقوق کے مطابق 3 سال ہو گئے ہیں خواتین کے حقوق کی جو ہے وہ پامالی کی جا رہی ہے. عالمی طاقتوں کو ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے، اور اگر نہیں کیے جائیں گے تو خواتین اسی طریقے سے متاثر ہوتی رہیں گی، جس کا بائی پروڈکٹ یہ ہوگا کہ بہت بڑی تعداد میں خواتین جسمانی ذہنی معذوری کا شکار ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے آنے والی نسل بھی متاثر ہوگی، کیونکہ ان کی جو بچے ہیں ان کی نشو یا آگے آنے والی جو نسل ہے اس کی نشو نما بھی خواتین نہیں کر سکتی ہے. تو ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے افغانستان میں، اور بہت ساری دعائیں ان تمام خواتین کے لیے جو کہ اس وقت افغانستان میں متاثر ہیں.